ہوگی, اللہ ایسا بڑھا دے گا. شکر اللہ شکر بولو, اور 7 مرتبہ یہ بولو انگلی پہ. آپ سجدے میں جاؤ, شکر اللہ کا شکر ادا کرو. شکر رجب, شکر شکر. بولے گا کاش سب یہی مل جاتا, دنیا میں کچھ نہیں ملتا. وہاں تیار ہوں. اللہ الرحمن الرحیم. امپورٹنٹ میسج اب آ رہا آج کی ہماری زندگی کا. بی بی نرجس خاتون اور امام علی نقی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. بی بی حکیمہ خاتون انٹر ہوئی. اگر آج آپ سامرہ جائیں, اللہ آپ کو جلد سے جلد لے کے جائے زیارت پہ. دوستو سامرے میں جو مولا کی ذریعہ مبارک ہے, اس میں پہلی گریو 10ویں امام کی ہے, دوسری گریو 11ویں امام کی ہے. ان کے بالکل بازو بی بی نرجس خاتون ہے. یہ 3 گریوز کے اوپر بی بی حکیمہ خاتون ہے. لیڈیز میں سے اگر آپ آئیں تو پہلے بی بی حکیمہ خاتون کی زیارت ہوتی, پھر یہ اماموں کی زیارت ہوتی. جینٹس میں سامنے 10ویں امام, 11ویں امام, بی بی نرجس خاتون, اس کے پیچھے بی بی حکیمہ خاتون. یہ 4 گریوز ایک ہی ذریعے کے اندر ہے. بی بی حکیمہ خاتون کون ہے؟ یہ 9ویں امام کی بیٹی ہے, 10ویں امام کی امام علی نقی علیہ السلام کی سگی بہن ہے, 11ویں امام کی پھوپھی ہے, ہمارے امام کی دادی ہے. اس بی بی کو 4 رشتے اماموں سے. کتنی پاکیزہ بی بی ہوگی, کتنی بڑی بی بی ہے. بہت ہی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بی بی حکیمہ خاتون کا بہت بڑا واسطہ. امامزادی 4 اماموں سے رشتے. بی بی حکیمہ خاتون حجرے میں انٹر ہوئی جہاں 10ویں امام بی بی نرجس بیٹھی ہوئی تھی. انٹر ہوئی, بی بی نرجس آئیں اور بی بی حکیمہ نے پوچھا کہ اپنے بھائی سے, اپنے بھائی بھتیجے سے پوچھا, بھائی سے پوچھا کہ یہ کون ہے. تو آپ نے کہا یہ بیوی بننے والی ہے حسن عسکری کی. اچھا, بی بی نرجس سمجھ گئی یہ میری ساس ہے. اٹھ گئی, اٹھ کے بڑے احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا, گلے لگے. ہمیشہ ساسوں کا احترام کرو. کتنے خاموش ہو گئے یار. آپ کیوں خاموش ہو گئے؟ خاموش تو اندر والے ہونا. ہمیشہ اپنی مدر ان لا کا احترام کرو. مدر ان لا کو مدر ان لا مت سمجھو, اپنی ریئل اون مدر سمجھو. اگر تم رو اور اپنی ماں سمجھو گے تو کبھی جھگڑا نہیں ہوگا, کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوگا, گھر میں پیسفل لائف گزرے گی. آج سب سے زیادہ ایشو میں کیا کروں, میں مجبور ہوں, میں مجبور ہوں. آج سب سے زیادہ ڈے ٹو ڈے لائف میں یہ پرابلمس ہے. لڑکی ایکسپٹ ہی نہیں کرتی ماں کو, ساس کو. یہاں تک مجھے بولا گیا کہ مولانا آئی ڈونٹ وانٹ مماز بوائے. کیا سن رہے یار؟ مجھے مماز بوائے نہیں چاہیے, مجھے اپنا بوائے چاہیے جو میرا نام لے. مجھے رہنا ہی نہیں ہے. آج کتنے پرابلمس ہیں, آپ انصاف سے بتاؤ. غلطی بھی صرف بہو کی نہیں ہوتی, زیادہ ساسوں کی ہوتی. یہ پتہ نہیں ہے, شارجہ میں نہیں ہے اس لیے آپ بڑے ریلیکس ہیں. شکر ادا کرو اگر نہیں ہے تو. جس سے تھینک یو ٹو یور اللہ کہ اگر کوئی پرابلم نہیں ہے تو شکر ادا کرو. ساس کا پرابلم بڑا ہے, میں یہ نہیں بول رہا صرف ساس کا ہے, زیادہ پرابلم بہوؤں کا بھی. ینگ ہے تو میں ہمیشہ لڑکی کو یہی سمجھاتا کہ یار کتنے سال رہیں گی تمہاری ساس تمہارے ساتھ؟ 10 سال, 15 سال, اس کو وہ چلی جائیں گی. دین یو انجوائے ود یور ہسبینڈ. آپ نہیں سمجھے, میں بول گیا تو آپ پھر بعد میں انجوائے کر لینا. لیکن ہمیشہ بہو کو چاہیے کہ اپنی ماں سمجھے. ایک لاسٹ بات میں بولتا, ساس اور بہو کا. ساس اور بہو لڑکیوں کی وہ سمارٹنس ہے. میں ساری لڑکیوں کو بول رہا جو اس وقت مجھے سن رہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, امام بارگاہ علی رضا والوں کے لیے صرف نہیں پڑھ رہا, پوری دنیا کے لیے پڑھ رہا. تو بہو کا پرابلم کیا ہے؟ گھر آ گئی, آنے سے, شادی ہونے سے پہلے, سگائی ہونے کے بعد, انگیجمنٹ ہونے کے بعد, لڑکے سے بات چیت سٹارٹ ہونے کے بعد کیا کرتے؟ ڈیسائیڈ کر لیتے کہ میں 6 مہینے رہوں گی بس ساس کے ساتھ, پھر لڑکے کو لے کے الگ ہو جائیں گے. بعض وقت پرابلم لڑکی کی ماں کی طرف سے بھی رہتا. لڑکیوں کی جب مائیں ہیں نا, وہ لڑکیوں کو انکریج کرتی. کبھی انکریج مت کرو, ہمیشہ یہ بولو اس کو ساس سمجھو, اس کو اپنی ماں سمجھو.
6 مہینے میں الگ ہو جاؤ گی. میں لڑکیوں کو بولتا ہوں بابا سنو, اگر تم 6 مہینے میں اپنے شوہر کو لے کے اس کی ماں اور اس کے باپ کے پاس سے الگ ہو رہے تو تم کیا سمجھ رہے؟ جو رحمت کا شیڈ, جو رحمت کا سایہ ان کے ماں باپ کا اس تمہارے شوہر کے اوپر تھا, اس سے ہٹ گئے. تم نہیں سمجھے آپ؟ ماں باپ کا سایہ, رحمت کا سایہ. اب پوری زندگی سٹرگل کرو, پوری لائف سٹرگل کرو, کبھی لے کے الگ نہیں ہونا. ساتھ رہو تو رحمت ساتھ رہتی, ورنہ رزق رک جائے گا. اب اس پہ پورا مجلسیں پڑھو, میں رک رہا, آگے نہیں بڑھ رہا. بی بی نرجس اٹھی, میں کیا کروں, مجبور. بی بی اٹھی, سینے سے لگایا بی بی نرجس کو, حکیمہ خاتون نے. اب بیٹھ گئی, اب سنو اصل میسج. بیٹھ گئی, ہر چیز ڈیسائیڈ ہو گئی. بی بی نرجس خاتون سے 11ویں امام کا رشتہ ہو رہا. ایک امام کی بیوی بننے والی ہے, ایک امام کی ماں بننے والی. 2 رشتے ہیں بی بی نرجس کو, 11ویں امام سے اور زمانے کے امام سے, اور ایک امام کی بہو. ان کے سائے میں زندگی گزر رہی, ان کے سامنے شادی ہو رہی. 3 رشتے ہونے کے بعد, اب سنو پلیز غور سے سنو. 10ویں امام نے بی بی حکیمہ خاتون سے کہا کہ بہن نرجس کو اندر لے کے جاؤ لیڈیز سیکشن میں اپنی زبان میں بول رہا ہوں, لے کے جا کے 8 دن اپنے ساتھ رکھو, اسلام بتاؤ, حلال حرام بتاؤ, اس کے بعد میں نکاح کرنے والا ہوں. میں آپ سے پوچھ رہا, اتنے بڑے مجمع سے امام بارگاہ علی رضا میں ایک امام کی ماں ہے, ایک امام کی بیوی ہے, کیا ضرورت ہے شادی سے پہلے حلال اور حرام جاننے کی؟ نہیں سمجھ رہے. آج کون سی ماں, کون سا باپ شادی سے پہلے اپنی بیٹیوں کو یہ پیغام دیتا؟ کون سی ماں بتاتی کہ یہ حلال ہے بیٹا, یہ حرام ہے؟ اگر پورے معاشرے کے, سوسائٹی کے, سماج کے, اگر آپ ڈے ٹو ڈے ایشوز کو دور کرنا چاہتے, آپ شارجہ میں ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہمیشہ رہے, دبئی میں ہمیشہ رہے, دنیا میں جا کے دیکھو ہمارا معاشرہ کیا ہو گیا, ہمارا سماج کیا ہو گیا, ہماری سوسائٹی کیا ہو گئی, کتنے حرام ہو رہے. کس کو معلوم ہے؟ یہ سارے ایشوز دور ہوتے جس لڑکی کو دین پہنچا کے, دین بتا کے ماں رخصت کرے گی, وہ سسرال میں بہت اچھی, وہ خوف خدا رہے گا. جس کے بعد دین ہی نہیں ہے, ڈر ہی نہیں ہے, تو وہ پورے وہ سسرال 3 مہینے میں طلاق ہے, 2 مہینے میں طلاق, ڈیورس ہو رہا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ میں پوری دنیا دیکھتا ہوں, ڈر خوف کھاتا ہوں. 1 مہینے میں, 2 مہینے میں, 3 مہینے میں, 6 مہینے میں ڈیورس ہو گیا, لڑکی گھر پہ آ گئی. کیا ہے یہ؟ 11ویں امام 10ویں امام کی زندگی کا امپورٹنٹ ترین پیغام تھا کہ اپنی اپنے بچیوں کو دین بتاؤ. جب تک ان کو حلال اور حرام نہیں بتاؤ گے, اس وقت ایک لڑکی کو رخصت نہیں کرو. آپ انصاف سے بولو, کیا یہ رائج ہے ہمارے سماج میں؟ یہ رائج ہے؟ کہاں رائج ہے بھائی؟ کون بیٹھ کے بٹھاتا ہے شادی سے پہلے؟ افسوس, سیڈ. تم لوگ بی بی کی کنیزوں عورتوں کو بول رہا کہ سٹ ود یور کڈس, سٹ ود یور کڈس. تربیت اولاد کا یہ امپورٹنٹ, میرا آج تربیت اولاد میری ٹاپک نہیں تھی, 10ویں امام کے اوپر پڑھ رہا تھا. میں تربیت اولاد پہ پڑھوں گا جمعرات کو, ہاؤ ٹو ریس یور کڈس. اپنے بچوں کو ریس کیسے کرو. تم دبئی شارجہ میں رہتے ہو, اللہ نے تمہارا رزق دیا ہے, بہترین فیسلٹیز ہے. اگر تمہارا بچہ دیندار نہ نکلے, تمہاری لڑکی دیندار, کتنے آپ کے دبئی کے ڈیورسز نہیں ہیں, شارجہ کے ڈیورسز نہیں ہیں, آپ نہیں جانتے, میں جانتا. اچھی فیملیز میں بولنا تو نہیں ہے, لیکن یہ تکلیف نہیں ہے. یہ تکلیف اسی لیے ہے کہ ہم نے ان کو دین نہیں بتایا, ہم نے ان کو نہیں بتایا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. یہ مت سمجھو کہ اگر تم صحیح ہو تو تمہاری اولاد بھی صحیح ہوں گے. یہ مت سمجھو کہ تم دیندار ہو, ماں کو بول رہا, تم یہ مت سمجھو کہ تم دیندار ہو تو تمہاری بیٹی بھی دیندار نکلے گی. نو, جب نبی نوح کا بیٹا گمراہ ہو سکتا تو تم کیا ہو؟
سب سے پہلے عورت کو خود حجاب کرے، خود نماز پڑھے، خود واجبات پہ عمل کرے تو اولاد بھی کرتے، چانسز برائٹ ہو جاتے. بی بی نرجس خاتون کے اس واقعے نے پورا ایک کمپلیٹ میسج یا 10ویں امام کا یہ امپورٹنٹ ترین پیغام تھا، امپورٹنٹ ترین میسج تھا ہائر اوکلٹیشن کے لیے کہ یہ زمانہ آنے والا ہے، اس زمانے میں میری کنیزوں کے گھر کیسے رہنا چاہیے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. ایک اور پڑھ لیں باواز ولن. بس دوستو، میری مجبوری، میرا وقت ہو گیا. آج کی رات ویری ویری امپورٹنٹ نائٹ، پہلی شب جمعہ ہے رجب کی. آپ اس کو ایزی مت لو، رجب کا مہینہ ایزی لینے کا نہیں ہے. رجب کا مہینہ تم کو تیاری کرنا ہے شعبان کے لیے، اور شعبان میں تیاری کرنا ہے رمضان کے لیے. رجب میں اللہ، کل میں نے آپ نے سنا، رجب میں اللہ اپنی مکمل رحمتوں کو نازل کر رہا. آپ کو معلوم ہے کہ جب مدینہ منورہ میں اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، سرکار کے زمانے میں جب رجب کا چاند نظر آتا، اللہ کا رسول اونٹ پہ بٹھا کر لوگوں کو منادی دلواتا دور دور کہ رجب آ گیا، رجب آ گیا، رجب آ گیا، رجب آ گیا. رجب کا مہینہ صرف کنڈے کھانے کا مہینہ نہیں. میں یہ نہیں بول رہا مت کھاؤ، پکڑا تو مجھے بھی بلا لو جب تک میں ہوں، ٹھیک ہے. کھانے پینے کا صرف مہنگا نہیں ہے، ضرور کھاؤ بھائی، منع نہیں کر رہا، بے انتہا برکت ہے کھنوں سے، ضرور کرو. چھٹے امام کے نا رزق کھلتا اس سے، لیکن صرف کھانے پینے کے لیے رجب مت سمجھو. رجب تمہاری تقدیر کو بدلنے کا مہینہ. رجب میں تم کو ریفائنڈ ہونا، انگلش کا یہ ورڈ پرفیکٹ بیٹھتا ہے رجب کے لیے. ریفائنڈ ہونا ہے، کلین ہونا ہے، اپنے گناہوں سے پاک ہونا ہے. رجب کے مہینے میں سارے مجمع سے عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا، کثرت کے ساتھ استغفار کرو، کثرت کے ساتھ استغفار. کیا پورا نہیں پڑھ سکتے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، صرف اتنا بولو یا افو 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 افو، گن کے مت بولو. الفو 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 الفو، الغاز 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 الغاز. اس کے بعد یہ کچھ نہیں بول سکتے عربی میں بچے، اللہ ایم سوری ایم سوری ایم سوری ایم سوری ایم سوری ایم سوری. جتنا استغفار اس مہینے میں نارمل ڈیز میں تم ایک دفعہ پڑھو گے تو ایک نیکی، مثال کے طور پہ اس میں ایک دفعہ پڑھو گے تو 70 نیکیاں لکھی جائیں گی. ایک پڑھنے سے 70 گنا معاف ہو رہے. میں مثال دے رہا. رجب کا مہینہ استغفار کے لیے رکھا گیا، معافی کے لیے رکھا گیا. اب یہ دیکھنا ہے کہ 29 رجب تک کتنے لوگ اپنے گناہوں کو، آپ اس کو ایزی مت لو، ایزی مت لو کہ میرے گناہ کیا ہے، میرے گناہ کیا ہے. ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ میرے گناہ کیا ہے، میں نے کیا ہی کیا. آپ کسی کو بولو یار تم سوری بولو، استغفار بولو، بولتے واٹ آئی ہیو ڈن. میں اگر بولوں کسی کو تو بولتے مولانا واٹ آئی ہیو ڈن، نتھنگ. ایسی ابھی دعائے کمیل سنی نا، بچوں سے بول رہا، ماؤں سے بول رہا، اپنے بچوں کو انگلش ٹرانسلیشن پڑھ کے دعائے کمیل کے سٹارٹنگ کے پیجز بتاؤ. امام علی بول رہے، عابد بالرامی نہیں بول رہا. اللہم اغفر للذنوب التی تحبس الدعاء. مولا علی کوئی معمولی پرسنالٹی ہے، علی کی محبت واجب ہے، علی سے بغض کفر و نفاق ہے. علی اس پرسنالٹی کا نام ہے. میں کیا کروں، میرا وقت ہو گیا، میں بات کو یہاں روک رہا، کل یہیں سے لے کے چلوں گا، یہیں سے لے کے چلوں گا. آج کی رات مرحومین کے لیے رات ہے، یہ مرحومین کی رات ہے. آپ چاہتے، بس آخری بات 2-3 منٹ میں ختم کر رہا. ان شعراء کرام سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا جو پڑھنے والے. آپ لوگ اٹھ کے جانا نہیں، آج شب جمعہ ویکنڈ ہے نا آپ کا، آپ پورا جشن سن کے جاؤ. 25-30-35 منٹ اور ہیں آپ کے پاس. آپ یہ چاہتے، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اگر میں یہ بولوں کہ دبئی میں فری گھر ملنے والا ہے، اون کرو گے تو کوئی ایسا مرد ہے یا عورت ہے جو بولے گی نو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اون؟ بولو یار، اگر گھر فری ملنے والا تو نہیں لوگے؟ بولیں. کرائے کے گھر میں کب تک رہو گے بابا؟ ٹیکس دے دے کے کب تک رہو گے؟
اگر حکومت بولتے ہے کہ میں اتنے گھر دوں گی تم کو، آ کے لے لو، لائن لگ جائے گی. نہیں مجھے یہ گھر چاہیے، مجھے چاہیے 2 بیڈروم 3 بیڈروم ہی بہت بڑی بات ہے. میں آج گھر بانٹ رہا آپ کو. آپ بولیں گے آپ کہاں سے دیں گے؟ آپ خود ٹورسٹ بھی آئے، رجب کے مہینے کا گھر بٹ رہا. کیا سن رہے ہیں؟ 2 بیڈروم کا فلیٹ نہیں، 3 بیڈروم کا فلیٹ نہیں. اللہ فلیٹس نہیں دیتا، اللہ بنگلے دیتا، مینشن دیتا. اور وہ بھی علی والوں کو فلیٹ. 3 منٹ ہے میرے پاس. 1 روٹی کے بدلے میں جو اونٹوں کی قطار دے وہ فلیٹ دے گا تم کو؟ یا علی بھائی میرے پاس ٹائم بالکل نہیں، میں کیا کروں؟ میں یا علی مدد. صرف 2 منٹ رہ گئے. پھر شورا مجھے بولیں گے کہ آپ زیادہ ہمارا ٹائم لے. تو فلیٹ چاہیے، بنگلے چاہیے، فلیٹ نہیں. آج کی رات اتنا بڑا مجمع، ماشاءاللہ مولا تم کو سلامت رکھے. امام بارگاہ علی رضا میں بیٹھے ہوئے سلامت رکھے. تو ادھر سے آمین ہوا، یہ والے تو ریلیکس ہیں. بابا تم کو اندازہ نہیں ہے، اگر تم آمین بولو گے تو تمہاری آمین ہی پوروں کی دعا قبول کرائے گی. تک میں بولوں کہ آپ کو ملینئر بناؤں، سب بولیں گے آمین؟ نہیں تو سنو، 2 رکعت نماز پڑھو آج کی رات گھر جا کے. میں ایک ہوم ورک دے کے جا رہا ہوں. رجب کی پہلی جمعرات فرسٹ 9 استغفار کثرت سے کرنا. یہ استغفار پہ تو مسلسل بولوں گا، کل بھی بولوں گا، جب تک پڑھتا رہوں گا بولتے رہوں گا. 2 رکعت نماز پڑھو، جسٹ 2 رکعت. یہ نماز تم کو برزخ میں گھر دلائے گی. آپ بولیں گے دبئی میں ملے. بابا سنو، یہ نقد ہے اور وہ کیا ہے؟ ادھار ہے نا. ادھار بہتر ہے. کیوں؟ وہ ایٹرنل لائف ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. جہاں تم کو گھر ملے گا، جہاں تم تو یہاں رہ رہے، اللہ تو کیسا بھی تمہاری زندگی یہاں گزار دیتا. وہاں کیا ہوگا؟ نہ بیٹا نہ بیٹی، کوئی بھی مدد نہیں کرے گا. نہ یہ درہم، نہ آپ کی جاب، نہ بزنس، کچھ مدد، سب چھوڑ کے چلے جاؤ گے. 2 رکعت نماز پڑھو آج کی رات. یہ شب جمعہ کی ہے، لیکن آپ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ نماز تم کو برزخ میں گھر دلائے گی. کیسے دلائے گی؟ لحد میں پہلی رات سے برزخ شروع ہوتا، تو وہاں پہ تم جاؤ گے. ظاہری طور پہ پورے تمہارے رشتہ دار اولاد سمجھ رہی میرا باپ ایک چھوٹی سی لحد میں چلا گیا اندھیرے میں. وہ چھوٹی سی لحد اللہ ایسا بڑھا دے گا اور تمہارے بنگلے اندر تیار ہوں گے. اس وقت بولے گا کاش سب یہیں مل جاتا، دنیا میں کچھ نہیں ملتا. وہاں تیار ہوں گے. سب سے بول رہا، لڑکیوں سے، لڑکوں سے، عورتوں سے، مردوں سے. 2 رکعت نماز پڑھو، نیت کرو شب جمعہ نماز مغفرت. تمہاری ماں، تمہارا باپ، تمہارا بھائی، تمہاری بہن، جتنے مرحومین ہیں، نماز مغفرت، سوری کی نماز 3 سورہ والی نماز کہلاتی ہے. ذہن میں رہنا، میں 3 سورہ پڑھوں گا. ایک الحم کا سورہ، ایک پہلی رکعت میں الحم، سورہ خل اور سورہ خل یا ایھا الکافرون. اگر سورہ خل یا ایھا الکافرون پڑھنا نہیں آتا تو آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے، ٹیلی فون سے نکال لو، دیکھ کے پڑھو. 2 رکعت نماز، پہلی رکعت بھی 3 سورہ، الحم، سورہ خل یا ایھا الکافرون. 3-4 منٹ کی نماز ہے. دوسری رکعت میں بھی بالکل سیم ایسی. نماز ختم ہوئی، سجدے میں جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو. شکر رجب، شکر اللہ بولو. اور 7 مرتبہ یہ بولو انگلی پہ. آپ 7 مرتبہ یہ بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. اللہ کا کتنا پیارا نام ہے یہ، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. 7 مرتبہ بولو. جیسے تمہارا 7واں ختم ہوتا، اللہ فرشتوں کو بولتا پوچھو میرے بندے سے چاہتا کیا ہے. اللہ میں کیا بول رہا ہے دوستو؟ یہ وہ چیز ہے تم کرو. اس کے بعد مظلوم بیوی کی تسبیح ضرور پڑھنا، قبولیت نماز ہے. مظلوم بیوی کی تسبیح پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھا دو. اب تم کو تو اس وقت نہیں چاہیے گھر، اس لیے کہ تم اچھے سیٹل ہو دبئی میں. اب تم چاہتے ہو کہ 1 بنگلے کی جگہ 2 ملے، 1 بنگلے کی جگہ 4 ملے. اب کیا کرو تم؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو آج رجب کی پہلی شب جمعہ، پروردگار ابھی تو مجھے نہیں چاہیے، میری ماں کو دے دے.
میں کیا بول رہا ہوں؟ میرے مرحوم باپ کو دے دے، میرے مرحوم بھائی کو دے دے، میری مرحوم بہن کو دے دے، کل مومنین اور مومنات جو تیری بارگاہ میں اس وقت ہے، جتنے مرحومین ہیں، شب جمعہ ان کی رات ہے، اللہ ان کو دے دے۔ اگر تم نے دوسروں کے لیے کیا، اسلام یہ بولتا جب تم دوسروں کا خیال رکھتا تو اللہ تم کو خیر حساب عطا کر دیتا۔ سمجھ میں آئی؟ از اٹ کلیئر نا؟ تو بس یہ نماز پڑھو آج کی رات، باقی باتیں کل سننا۔ کل بھی مولا کے اوپر ہے، کل بھی اسی طرح پیغامات دے کے مجلس پڑھوں گا۔ کل تو مجلس ہے، کل تابوت کی مجلس ہے، آرام سے مت آؤ۔ 9 بجے آ رہے، میں جانتا ٹریفک بہت ہے دبئی میں، تھوڑا سا جلدی نکل کے آ جاؤ۔ 8:25 پہ ممبر پہ آ رہا ہوں اور 9:25 پہ اتر جائیں۔ کل تابوت ہے انشاءاللہ۔ بس جشن کی قبولیت کے لیے، شب جمعہ میں ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے، ہمارے سارے مرحومین کے درجات بلند ہونے کے لیے اور ہماری دعائیں قبول ہونے کے لیے 3 مرتبہ باواز بلند صلوات پڑھیں، عجل فرجہم تک۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ اپنے اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیں، بس 1 منٹ۔ پروردگار آج شب جمعہ، رجب کی شب جمعہ ہے، پروردگار آج پہلی شب جمعہ ہے رجب کی، ہماری یہ مختصر سی تقریر، مختصر سی محفل قبول کر لے۔ اللہ ہم سب کو مولا امام علی نقی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو، سارے مقامات کی زیارت نصیب ہو، معصومین کے روزوں کی۔ پروردگار جنت البقیع کی زیارت کرا دے۔ پروردگار جہاں بیویوں کے روزے، ان روزوں کی حفاظت فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو شب جمعہ معاف کر دے۔ محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا۔ پروردگار ہمارے سارے مرحومین کو شب جمعہ بخش دے۔ ہماری نسلوں میں اللہ تیری وحدانیت اور ولایت امیر المومنین کو قائم رکھنا، تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جتنے یہاں مومنین مومنات جمع ہیں، ان سب کے مرحومین اور یہاں کی جو انتظامیہ ہیں ان کے مرحومین کے لیے ان کے درجات کو بلند فرما۔ آج شب جمعہ سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ میرے امام کو سلامت رکھنا، میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں میرے سارے مومنین مومنات کو سلامت رکھ۔ جو رزق کے پرابلمز میں ان کے رزق کے دروازے کھول دے، جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور کر دے۔ بے حق کے بیمار کربلا، بیمار مدینہ، جتنے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ اپنے اپنے مرحومین جمیع مومنین مومنات، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مراج عالم اور امام بارگاہ علی رضا کی انتظامیہ کے سارے مرحومین، شاکر بھائی کے سارے مرحومین، ان کی اہلیہ کے سارے مرحومین، ہمارے مرحوم صابر بھائی اور ان کی اہلیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔